عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف ہم نے کیا کیا کچھ کہنا ہے اور اس کو آرکیسٹریٹ کرتے ہیں، اس کو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو وفاقی وزراء امپورٹڈ حکومت کے جو فوج ظفر موج ہے وزراء کی، وہ جو روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے بالخصوص خیبر پختونخوا حکومت، تحریک انصاف کی حکومت اور یہاں کی پولیس کے بارے میں، سی ٹی ڈی کے بارے میں جو باتیں کی ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. لیکن ایک ایسے وقت میں جب ایک فیڈریشن کو فیڈریشن کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، وہاں کے وزراء غیر ذمہ دارانہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، جس سے اس طرح کے حساس معاملات میں نہ صرف مورال ڈاؤن ہوتا ہے بلکہ امن عامہ کی صورتحال بھی متاثر ہوتی ہے اور عوام میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے. تو آج کی یہ پریس کانفرنس ہم آپ کو، انہوں نے جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی، انہوں نے جو سیاسی نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی اور عوام میں ایک بے چینی قائم کرنے کی کوشش کی، اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے. آپریشنل ایسپیکٹ پہ آپ کے ساتھ ایک اور نشست ہوگی ہماری پولیس کی، سی ٹی ڈی کی اور آئی ایس پی آر کی. وہ آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوا، کیسے ہوا. لیکن فی الوقت ہم شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایسے مشکلات سے بچائے اور خیبر پختونخوا کی پولیس، یہاں کی سی ٹی ڈی اور خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر چوکس ہے، چوکنا ہے. ہم انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر قسم کی اقدامات کریں گے، کرتے رہیں گے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ 2013 سے پہلے کے کیا حالات تھے، 2013 کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کیا حالات ہیں. ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے، سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے اور اوور آل امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے. میرے ساتھ آج تیمور بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو اسٹیٹسٹیکلی بتائیں گے کہ ہم نے کہاں کہاں پہ کیپیسٹی بلڈ کی، کیسے ہم نے اپنے ادارہ جاتی اصلاحات کے ایجنڈے کو جو خان صاحب کا ہے اس کو ہم آگے لے کر گئے اور عوام میں جو یہ ایک تشویش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس کو ہم نے کیسے، آپ سب کے تعاون سے ہم نے کیسے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا ایک پرامن صوبہ ہے، یہاں کے لوگ پرامن ہیں اور ہم ہر قسم کے جو دہشت گردانہ یا تخریب کاری کے جو عوامل ہے اس کا کلا کما کریں گے، اس کا خاتمہ کریں گے. بہت شکریہ. تیمور جھگڑا. کہ وفاق سے صوبوں کو وہ فنڈنگ ٹرانسفر نہیں ہو رہی جو اس طریقے کے چیلنجنگ ماحول میں بہت ضروری ہے اور جو کہ صرف ان کے ڈیوز ہیں، جس پہ بھی انہوں نے غلط بیانی کی کہ جی یہ چاروں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے انہوں نے یہ بتایا. آپ سب کو آئی ہوپ کہ یاد ہوگا کہ اس کے ایک دن بعد بلوچستان کی گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ان کو اپنا این ایف سی کا شیئر بھی نہیں مل رہا اور شاید وہ اگلے مہینے اپنی سیلریز نہ دے سکے. تو اگر فنڈنگ کے ایشوز ہیں تو وہ فنڈنگ کے ایشوز کے کون ذمہ دار ہیں، اور اس پہ میں تھوڑا سا تفصیل میں جانا چاہتا ہوں تاکہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ بھی آپ کو بتا دوں as far as funding to the police department is concerned. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ بات فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتی کہ ان کو نہیں پتا تھا. جو میرے 3 خط مفتاح اسماعیل کو لکھے گئے تھے ان کی کاپیز اٹھا دیں، اس میں یہی لکھتے ہیں، جو خاص طور پہ جو تیسرا خط تھا جس میں انہوں نے کنٹروورسی بنائی، اس میں ان کو یہی کہا تھا کہ جب فلڈز آ گئے ہیں تو ہمیں جو ایک ٹرپل چیلنج ہے، پولیٹیکل کرائسس، فائنینشیل کرائسس اور ایک سیکیورٹی چیلنج جو ابھر رہا ہے، اس میں کل ہو سکتا ہے کہ یہ فنڈز کی نہ ریلیز کی وجہ سے پورے پاکستان کو قیمت ادا کرنی پڑے. جا کے اس خط میں دیکھ لیں. اور میں نے کہا تھا کہ ان 3 چیلنجز کے اوپر جو فلڈز کا چیلنج آ گیا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور جو آپ نے قبائلی اضلاع کا بجٹ نہیں دیا، جو آپ نے ہماری این ایچ پی تاریخ میں پہلی گورنمنٹ بن کے جس نے وہ کمپلیٹلی روک دی ہے، ہم گزارا تو کر لیں گے لیکن یہ سارا جو وہ ایکسپینڈیچر ہے جو نیسیسری ہے اس میں ہمیں کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. تو یہ چیلنج ہوگا اور یہ ذمہ داری آپ نے لینی ہے. کوئی جواب نہیں آیا. وہ تھا 26 اگست، آج تک ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کوئی ایشو جو ہے وہ سالو نہیں ہوا خاطر خواہ. دوسرا سوال جو ملیٹنسی ریلیٹڈ چیلنج ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ اس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہ بارڈر سے ہوتا ہے. بارڈر پہ فینسنگ ہوئی ہے، جو ہے اس سے سیکیورٹی بہت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے.
لیکن اگر اس کی ابتدا اور اس کا کنٹرول بارڈر سے ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ بارڈر کا کنٹرول خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے پاس ہے یا وفاقی گورنمنٹ کے پاس ہے. دوسرا تو اس سوال کا جواب دے دیں. اور تیسرا جو سوال ہے کہ اگر وہ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی سچویشن پہ بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی سچویشن آپ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ سے پہلے دیکھ لیں جو 2013 سے پہلے تھی. مجھے یاد ہے میں پرسنلی باہر رہتا تھا اور جس کمپنی سے میں کام کرتا تھا اپنے گاؤں جانے کے لیے مجھے سیکیورٹی کلیئرنس لینی پڑتی تھی. جو 9 سال پی ٹی آئی نے گورنمنٹ کی تو اس میں ہماری سچویشن ہماری زندگیاں کتنی نارمل ہو گئی ہیں کہ آج یہاں پہ باہر سے ایونٹس ہو سکتے ہیں. حقیقتاً سیکیورٹی چیلنجز دوبارہ سے اس سال ابھرے ہیں لیکن ایک بار شاید ان کو نہ یاد ہو نہ دلچسپی ہو 2011 اور آج کا موازنہ کر لیں خیبر پختونخوا کا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اور میرا پہلا سوال جو وفاقی حکومت کو ہی جواب دینا چاہیے کہ اس رجیم چینج سے پہلے سیکیورٹی سچویشن کیا تھی اور رجیم چینج کے بعد کیا ہے. اور اگر یہ سارے سیکیورٹی انسیڈنٹس رجیم چینج کے بعد ہوئے ہیں تو پھر اس کی ذمہ دار خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہو گئی یا یہی امپورٹڈ گورنمنٹ ہو گئی جس کے آنے کے بعد نہ ان سے معیشت سنبھل رہی ہے اور نہ ان سے پورے ملک میں سیکیورٹی سنبھل رہی ہے. یاد رکھیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایک نیشنل ایشو ہے. بتائیں کہ ان سارے وزیروں نے آنے کے بعد یہی جو بیانات دے رہے ہیں کتنے دورے کیے خیبر پختونخوا کے. اچھا دوسرا سوال ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.